اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعد نبی لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام بے شمار بے انتہا حضور اکرم ہادی عالم امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک پہلو ہے ان کا، موافقات عمر۔ یہ موافقات عمر سے کیا مراد ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر نبی علیہ السلام کے سامنے یا اپنی ایک رائے کا اظہار فرمایا، اللہ رب العزت نے اسی رائے کے موافقات عمر، اسی رائے کے موافق قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا نزول فرما دیا، اور حضرت عمر فاروق کی رائے کے موافق اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا۔ تو ان میں سے چند اہم ان کا تذکرہ ہوگا تاکہ ہمیں اس حوالے سے آگاہی ہو جائے کہ جو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا یہ کسی وجہ سے ہی فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، اور 7 چکر پورے کرنے کے بعد دل میں خواہش آئی اور نبی علیہ السلام سے اس کا اظہار فرمایا، اے اللہ کے نبی، میرا دل کرتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم پر میں نماز ادا کروں۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر وہ پتھر رکھا گیا ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر پہ پاؤں رکھ کے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس پتھر کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر خود بخود اوپر نیچے ہوتا تھا۔ تو وہاں پہ نشانی کے طور پہ پڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میرا دل کرتا ہے یہاں پہ میں نماز ادا کروں۔ حضرت عمر فاروق نے زمین پر اس کی خواہش کا اظہار کیا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تمہیں چاہیے کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا جو کہ طواف کا حصہ ہے، یہ حضرت عمر فاروق کی خواہش پر اللہ نے حکم نازل فرمایا، اور یہ موافق ہو گیا حضرت عمر فاروق کی خواہش کے۔ ابتداء اسلام میں پردہ نہیں تھا، مدینہ طیبہ تک ہجرت کے بعد بھی ایک عرصے تک خواتین عورتوں کے لیے پردے کا حکم نہیں تھا۔ عورتیں اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلا کرتی تھیں۔ مدینہ کے اندر منافقین تھے جو مسلمان خواتین کو کوئی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے، خصوصاً ازواج نبی کو نہیں دیکھتے تھے اچھی نگاہوں سے۔ حضرت عمر فاروق کو یہ بات پسند نہیں تھی، اپنی رائے کا اظہار کیا نبی علیہ السلام سے کہ ان کے بارے میں کوئی حکم آنا چاہیے، یہ باہر نکلتی ہیں، ایسے ہی نکلنا نہیں چاہیے، اس سے منافقین مذاق اڑاتے ہیں۔ نیچے حضرت عمر فاروق اس بات کا، اس رائے کا اظہار فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کہ وہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلیں، اور وہ پہچانی نہ جائیں اور نہ ان کو تکلیف دی جائے، یعنی کہ تانا منافقین کی طرف سے ہوتا تھا یہ ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں موافق عمر ہو گیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ نبی علیہ السلام اپنی ازواج سے ناراض ہو گئے، ایک بشری تقاضا تھا ازواج کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی ناراضگی ہو گئی، تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے۔ حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے ان کے علاوہ بہت سی عورتیں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیسی دل جوئی فرمائی۔
نبی علیہ السلام پریشان بھی تھے ان دنوں میں، تو لہٰذا دل جوئے گا کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کا انتظام فرما سکتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 پارہ 28 میں اس کا نزول فرما رہے ہیں، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدی لہ ازواجا خیرا منکن، کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے اللہ ان سے بہتر آپ کو ازواج عطا فرما دیں گے۔ نیچے عمر کی رائے ہے، آسمانوں سے وہ عمر کی رائے موافق بن کے اتر رہی ہے۔ یہ بھی موافقات عمر کی ایک صورت ہے۔ ایسے ہی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی فوت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا خبر لے کے آیا۔ وہ جتنا رئیس المنافقین تھا، بیٹا اس سے زیادہ مخلص مسلمان تھا۔ نبی علیہ السلام نے رحمت اور شفقت کا معاملہ کر، رحمت للعالمین تھی، اپنی قمیض بھی دے دی اس کو پہنا دی جائے، اور نبی علیہ السلام جنازے کے لیے بھی پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کے نبی یہ منافق ہے، اس نے فلاں وقت یہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے عمر کو، جاؤ صف میں جا کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، مجھے اختیار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت عمر فاروق کی یہ رائے اور خواہش تھی کہ آپ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ یہ رائے زمین پر تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے حکم فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یعنی کہ آپ نماز جنازہ ان کا نہ پڑھائیں، نہ ان کے لیے دعا کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، ان کو آپ کی دعا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بھی موافق عمر ہوئی۔ ایسے ہی شراب کے بارے میں، جب ابتدائی اسلام میں شراب کی ابھی حلال تو نہیں کہہ سکتے، ابھی اس کا حرام ہونا نہیں بتلایا گیا تھا، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ اس کا کوئی واضح حکم آ جانا چاہیے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے ایک شریف آدمی اس کو استعمال کرے، اس کے بعد جو عقل مدہوش ہوتی ہے، تو حضرت عمر فاروق کی یہ خواہش تھی، رائے تھی، اللہ رب العزت نے مرحلہ وار اس کی حرمت کا حکم فرما دیا، اور یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آیات کا نزول ہوا، اور یہ بھی حضرت عمر فاروق کے موافق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور شراب کی حرمت کا حکم آیا۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابتدائی اسلام میں روزہ ہوتا تھا 8 پیرہ، یہ 8 پیرہ سمجھ لیں کہ رات کو کھانا کھایا، جو ہی آپ سو گئے روزے کی ابتدا ہو گئی، اب آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے غروب آفتاب تک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طاقتور آدمی تھے، قوت میں زیادہ تھے، اور ازدواجی زندگی بھی ان کی تھی ایک، تو لہٰذا ان کی خواہش یہ تھی کہ ان راتوں میں بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکے، فائدہ اٹھا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کی اس خواہش اور اس اظہار پر، یہ خیال پر یہ آیت نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، کہ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی موافق عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہے۔ تو اسی طرح یہودیوں کی طرف سے حضرت جبرائیل کے بارے میں کوئی اچھا نقطہ نظر نہیں تھا۔ وہ ان کو سمجھتے تھے کہ جتنے بھی عذابات آئے ہیں بنی اسرائیل پہ، جبرائیل امین ہمارے دشمن ہیں۔ جب یہ بات مشہور تھی تو حضرت عمر فاروق کو یہ بات پسند نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، جبرائیل تو اللہ کے مقرر اور معزز فرشتوں میں سے ہیں، اور جو اس کا دشمن ہے، جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ دراصل وہ دشمنی نبھا رہا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ ان کی رائے تھی، اللہ نے موافق بنا کر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، کل من کان عدو لجبریل، فرما دیجئے جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا تو یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، یہ اتارا ہی اللہ کے حکم سے جاتا ہے، یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ تو اس بات میں اللہ کے
نبی پر جو یہ حکم نازل ہوا، جو یہ نظریہ نازل ہوا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق رائے پہ تھا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق اور ایک یہودی فیصلے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا کیونکہ وہ حق پہ تھا۔ منافق کو یہ بات پسند نہ آئی، اس نے کہا ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں پہ پہنچا، ابو بکر صدیق نے بھی بات سن کے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا، اور پھر اس کے بعد وہ حضرت عمر فاروق کے پاس جب آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلے باتوں کو پوچھا تو نبی علیہ السلام کا فیصلہ، حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ جو یہودی کے حق میں تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کو قتل کر دیا کہ تو نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بعد بھی شک اور تذبذب اور تردد میں پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ان آیات کا نزول فرمایا، فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جب اللہ کے نبی نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اس کے بعد کسی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ کا آنا جانا ذرا بلا تکلف تھا، بے تکلف سا آنا جانا تھا۔ ایک دفعہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا جب نکاح ہوا تو یہ معاملہ ہوا، نبی علیہ السلام سے اس کو پریشانی ہوئی۔ جب اس بات کا علم حضرت عمر فاروق کو ہوا تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا کہ جی اوقات طے ہونے چاہیے کسی کے گھر میں جانے کے، تاکہ اس کی اپنی خانگی زندگی متاثر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم، اس رائے کے موافق یا ایھا الذین آمنوا یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، یہ آیات نازل فرمائیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ جناب 3 وقت مقرر ہو گئے، صلاۃ فجر سے پہلے، ایسے ہی دوپہر کے وقت میں، اور صلاۃ عشاء کے بعد، ان میں ذرا آنے جانے میں پرہیز کی جائے۔ ایسے ہی بہت اہم معاملہ ہے جی، جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، منافقین کی ایک شرارت تھی، اور بہت سے مخلص مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور مدینے کی فضا بڑی سوگوار تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود بھی پریشان تھے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ بھی طلب کیا۔ آپ نے عمر فاروق سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی مثبت اور پائیدار تھی، اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی ہو اور وہ کسی طرح بھی ایسے کام کا ارتکاب کرے جو خلاف شرع ہو، خلاف طہارت ہو، تو لہٰذا یہ بہتان عظیم ہے۔ یہاں پہ یہ عمر فاروق کی رائے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل فرمایا کہ، اور جس میں پورے ان حکموں کے ساتھ فرمایا گیا کہ یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے، ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عمر فاروق کے موافق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایسے اور بھی مواقع ہیں، جیسے جب اذان کا مشورہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خواب کے ذریعے سے اذان کے سارے الفاظ اور سکھائے گئے کلمات، آپ نے اس کا اظہار فرمایا نبی علیہ السلام کے سامنے، تو اسی کو اذان کا جو ہے مسلمانوں کی اذان بنا دیا گیا نماز کے پکار کے لیے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جن کی رائے اتنی پختہ ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت ان کی رائے کو وحی کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا تھا۔ ان ساری چیزوں کو موافقات عمر کہتے ہیں، وہ چیزیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے موافق ہیں۔ تو لہٰذا حضرت عمر فاروق کی
بہت سے فضائل ہیں، مناقب ہیں۔ میں نے 2 کا تذکرہ کیا، ایک اولیات عمر، کون سے کام آپ نے اپنے دور خلافت میں شروع کیے اور بعد میں مسلمانوں نے اس کو اپنا ریاست کا قانون، دستور اور آئین بنا لیا، وہ بیان کیے، اور ایسے ہی موافقات عمر میں نے آپ کے حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔